دوستوں نے اپنے حال احوال سے واقف کیا، جس طرح کہ ہمارے غلام قادر صاحب بتا رہے تھے شہید بے نظیر آباد ڈسٹرکٹ کی صورت حال اور جو ان کا عزم تھا وہ انہوں نے بتایا۔ 24 برانچز ہیں اور وہ اس کوشش میں ہیں کہ ان 24 کو ڈبل کریں، 48 کریں۔ بہترین عزم ہے اور امید ہے کہ یہ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے اور ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور بڑی اچھی بات انہوں نے یہ بھی بتائی کہ ہم مدرسے کی صورت میں بھی خدمت کر رہے ہیں جہاں بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 150 کے قریب انہوں نے بتایا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ بچیاں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہ ہم گزشتہ دنوں میں جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں تو آپس میں یہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم بھرپور کوشش کریں کہ قرآن مجید کے حوالے سے جو ہمیں کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ اگر قرآن مجید ہم میں سے کسی نے نہیں پڑھا ہوا تو اس کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ کچھ ٹائم نکالے اور قرآن مجید کو پڑھے۔ اور ماشاءاللہ اگر قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں تو تجوید اور قرأت کے حوالے سے پہلے بھی کافی مرتبہ یہ بات عرض کی گئی ہے، وہ ایک سہولت برانچ مہیا کر سکتی ہے کہ وہ تجوید اور قرأت تھوڑا تلفظ کی اور حروف کی ادائیگی ہم سیکھ سکیں۔ یہ ہے شوق کا کام، یہ ہے شوق کا کام، اس میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ اگر کسی بھی آپ میں سے جو عاجز نے تھوڑا بہت تجربہ کیا ہے کہ اگر کوئی آپ میں سے ہم میں سے شوق رکھتا ہے صرف ایک ہفتہ صحیح ایک سکھانے والا ملے تو تجوید آدمی سیکھ سکتا ہے۔ ایک ہفتہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہفتہ اس لیے بولا گیا کہ ہم کم ٹائم دے سکیں گے اور کہ روزانہ اس کو سیکھیں، اس لیے ہفتہ بولا گیا۔ زیادہ اس میں دلچسپی، شوق، اور دوسرا جو آدمی سیکھے اس طرح قرآن مجید پڑھے۔ وہ ہم سیکھ بھی لیتے ہیں لیکن پھر وہ حروف کی ادائیگی وہ قرآن وتیرے سے کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کوشش ہوگی اور پھر اگر قرآن مجید کو پڑھا ہوا ہے تو کچھ معانی، کچھ آیات کی یاد دہانی، ان کی معنی مفہوم کو یاد کر لینا بہترین کام ہوگا۔ اور اس کے بعد اور بھی دوستوں نے، غلام فاروق احمد صاحب نے اپنے گڑی خیرو جی گالن کا واقف کیو ماشاءاللہ انہوں دوستن جی کافی محبت خلوص ہے جی انہوں دوست بدایو کہ دوست جو انہوں مدد کی جن کی ضرورت ہوئی مدد جی۔ اس گڑی خیرو کے دوستوں نے بتایا کہ کسی کو چوٹ لگی تو ہم اس کو ہاسپٹل لے گئے۔ یہی حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ جس کی کوئی مشکل ہو اس کے لیے کچھ آسانی پیدا کریں۔ تو آفرین ہو ان دوستوں کو کہ انہوں نے یہ خدمت سر انجام دی اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم آس پاس گاؤں میں جا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ وہاں ان کے بچے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ گڑی خیرو، جیکم آباد، کندکوٹ کے ہمارے نوجوان بچے یا آس پاس اور بھی ہم سب کے بچے، عاجز کی یہ تمنا ہے۔ اور مزید انسان کو اللہ تعالیٰ نے بااختیار پیدا کیا ہے، آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بااختیار پیدا کیا ہے۔ ہم فیصلے خود لے سکتے ہیں، ہم خود فیصلے کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے، اور کبھی بھی آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دماغ بھی کھلا ہو، آنکھیں بھی کھلی ہو۔ تو عاجز تو یہی تمنا کرتا ہے کہ گڑی خیرو اور اس گرد و نواح کے بچے قرآن مجید بھی پڑھیں، اسکول کالج بھی پڑھیں، اور یہ دوست یہ بچے ہمارے یورپ اور امریکہ جائیں اور بہترین یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ عاجز کی یہ تمنا ہے۔ مزید آپ کریں یا نہ کریں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو میری خواہش ہو وہ پوری ہو، لیکن اتنا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خواہش رکھنے کا اختیار دیا ہے کہ میں ایک خواہش کر سکتا ہوں۔ پھر آگے آپ نوجوان ہیں، اگر پسند کریں تو اس خواہش کو پورا کریں۔ اور ساتھ میں دوستوں نے کافی اپنی صحت کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ یہ کہ اساں جا بہراڑی جا رہواسی دوست آئے ہو، دوستو صحت کامدی کا نعمت کونے۔ اساں دولت کے پویاں گھنو فکر مند تھیندا آहियूं، پر عاجز اوہاں کے عرض تو کرے وڈی عاجزی ऐं प्यार ऐं محبت सां دولت کا ودیک پانجی صحت جو فکر کयो۔
صحت ہے ہلکو نہ وٹھو. یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں اور ان کی کڈنیز، ان کے گردے فیل ہو رہے ہیں. تو وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا وجہ ہائی بلڈ پریشر ہے. اس لیے ہم نے دوستوں کو گزارش کی ہے کہ اپنے برانچز میں بی پی مانیٹر رکھیں اور ہمارے دوست بلڈ پریشر چیک کروائیں. اللہ نہ کرے کسی کو تکلیف ہے تو بر وقت علاج ہو سکے. میں آج دوبارہ عرض کرتا ہے کہ دولت سے بڑھ کر آپ کی صحت ہے، اس کو ہلکا نہ لیں. اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نماز روزہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. بے شک وہ جو بھی سوال کرے اس کی مرضی ہے، لیکن یقین جانیے عاجز کے گمان میں جو سب سے زیادہ سوال ہو سکتا ہے وہ نعمت جو سب سے بڑی ہوگی اس کا اتنا زیادہ سوال ہوگا. تو صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں. مولوی بھی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ تندرستی دے پھر خاتمہ بالخیر ہو. مولوی تقریروں میں یہ کرتے ہیں، وہ عمل کتنا بھی ہو. عاجز یہ صرف گفتگو نہیں کر رہا ہے، یہ گفتگو صرف الفاظ ہی نہیں ہے. میں آپ کو اپنی دل کیسے کھول کے دکھاؤں. تو اس لیے دوستو خدا کے لیے آپ اپنی صحت کو سنجیدگی سے لیں، اور جو ہم کہتے ہیں کہ اچھی خوراک، مناسب خوراک استعمال کریں اور قدر ضرورت کھائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کھائیں، اتنا کھائیں اور ہاتھ نکالیں کہ آپ کو بھوک اب بھی ہو پھر بھی ہاتھ نکال لیں. یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے. اور پھر ہم اب مشقت کریں، محنت کریں، اتنا چلیں کہ ہمارے بدن کو پسینہ آ جائے. اتنا تیز چلنا چاہیے. تو یہ صحت کے حوالے سے آپ کو گزارش کی گئی، کیونکہ ابھی دوست ہمارے بتا رہے تھے کہ ان کو جب انہوں نے احوال تبلیغ کا سنایا تو بڑی خوشی ہوئی، لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میری صحت کے لیے دعا کریں تو آج اس کو فکر لائق ہو گئی کہ ہمارے سب دوستوں کو اللہ تعالیٰ صحت مند، تندرست اور توانا رکھے. اور اسی طرح تعلیم کی بات ہو گئی کہ ہم بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں. اور پھر خدمت خلق کی بات ہوئی کہ ہم جتنا بھی موقع میسر ہو ہم اپنے دوستوں کی خدمت کریں. طاہری فاؤنڈیشن سیالکوٹ کے دوستوں نے اپنی رپورٹ، نوجوان بچے نے اپنی رپورٹ سنائی اور کتنے اعتماد سے اور بڑے سلیقے سے اور بڑے اچھے انداز میں اس میں ساری تفصیلات بتائیں جو وہاں سیالکوٹ اور ظفروال میں دوست انجام دے رہے ہیں. بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں نہ صرف تعلیمی ادارہ قائم ہوا ہے جس میں بچے بچیاں اسکول کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بلکہ ساتھ میں وہ پیرامیڈکس جن کے لیے وہ کورسز انہوں نے انٹروڈیوس کروائے ہیں اپنے اس ادارے میں، وہ لوگ آتے ہیں، وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کو جاب مل جاتی ہے جس طرح کہ وہ بچہ بتا رہا تھا. اور وہ ارن بھی کر رہے ہیں، تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. تو وہ تو ہمیشہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم تعلیم جو ہے صرف پیٹ بھرنے کے لیے مت حاصل کریں. تعلیم اس لیے ہم حاصل کریں کہ ہمارے دل دماغ کھل جائے. پیٹ بھرنے کے لیے کوئی ہنر سیکھیں. حضور نے کیا فرمایا؟ الکاسب حبیب اللہ، یعنی کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. تو ہم یہ تعلیم کا شوق رکھیں اس لیے کہ ہمارے دل اور دماغ کھل جائے، ہمارے اخلاق اور عادات بہترین ہو جائے. اور ضرور کچھ نہ کچھ ہنر ہمیں آنا چاہیے. تو جس طرح سیالکوٹ کے دوستوں نے بتایا کہ انہوں نے پیرامیڈکس کا ایک کورس وہاں شروع کروا دیا ہے. تو اس طرح کی اچھے کورسز کر کے ہم بہترین ذریعے معاش بنا سکتے ہیں. اور ہنر بہت بے شمار ہنر ہیں اور وہ ہمارے بچے سیکھیں. بہرحال یہ مختصر سا ٹائم متحمل نہیں ہوتا اتنی بڑی باتوں کا. آخر میں تلقین ذکر یہاں دل ہے، توجہ رکھیں کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. دوستو میں تو ابھی جو اللہ اللہ پکار رہا تھا وہ زبان سے پکار رہا تھا، لیکن کبھی آپ نے مشق کی ہے کہ زبان کو واقعتاً، یعنی سوال ہے آپ سے، واقعتاً یہ سوال ہے کہ آپ کی زبان تالو کے ساتھ چسپاں ہو اور پھر بھی آپ نے باطن میں، روح میں، قلب میں اللہ اللہ کا ورد کیا ہو. مجھے عاجز کو امید ہے اور ایسا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات کا اعجاز ہے، اسم اعظم کا یہی تو اعجاز ہے کہ بغیر تحرک کے دل میں اللہ اللہ کا وہ ورد ہوتا ہے. جس طرح دل دھڑکتا ہے، جس طرح خون کی گردش ہمارے جسم میں ہوتی ہے، روئے روئے میں، بالوں کی جڑوں میں، تو اس طرح اللہ اللہ. زبان خاموش ہوگی،
آپ کر کے دیکھیے گا، جب یہاں سے کبھی بھی آپ اٹھیں یا مراقبے میں بیٹھیں اور سکون ہو جائیں اور یہ صرف تصور کریں کہ ہمارے دل میں رگ و پے میں اللہ اللہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے سب سے آسان ذریعہ جو ہمارے مشائخ نے بتایا مرشد کامل کی محبت ہے، سب سے آسان طریقہ تصور شیخ ہے، صحبت ہے، سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیمات کی بات کی جا رہی ہے۔ تو جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ذکر میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ تو جس قدر ہمیں مرشد کے ساتھ پکی نسبت چاہیے وہ ہونی چاہیے، جس طرح کہ عاجز نے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کے خلیفہ غالباً علاؤ الدین یا کوئی اسم گرامی تھا، یا خواجہ بہاؤالدین نقشبندی خود ہیں، مجھے اشتباہ ہو رہا ہے، کبھی کتاب نظر آئی تو وہ حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کے پاس بیعت کے لیے جا رہا تھا، صحبت کے لیے جا رہا تھا، ان کے بقول مجھے راستے میں کوئی غیب سے کوئی بندہ نظر آیا جس نے کہا کہ میں خواجہ خضر ہوں، ہم نے بھی نام سن رکھا ہے، وہ بیان کرتے ہیں ہم نے بھی نام سن رکھا ہے۔ تو میں نے ان کا احترام کیا، تو اس نے کہا جا رہے ہو، آ جاؤ میں تمہیں بیعت کرتا ہوں، تمہیں مرید بناتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جواب دیا کہ میرے لیے فیض رسا میرا مرشد ہے۔ پھر کہتے ہیں 7 مرتبہ بقول ان کے کہ مجھے اس طرح میں تمہیں، خواجہ خضر کو کون نہیں جانتا، وہ قرآن مجید کے آیات میں اس کا ذکر ہے، مولوی صاحبان علماء اس کی بات بتاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی رتی برابر بھی میرے یکسوئی میں فرق نہیں آیا، میرا رخ میرے مرشد کی طرف تھا۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کوئی ہوا میں اڑتا ہوا بھی آئے اور وہ آپ کو پانی پر چلتا ہوا بھی نظر آئے تو کہتے تھے پھر بھی ہم اس کی طرف توجہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے میرے لیے مرشد کامل کی نسبت، ان کا ادب اور رابطہ بڑی نعمت۔ جتنی ہمیں یکسوئی حاصل ہوگی، جتنا ہمیں اعتقاد حاصل ہوگا، یقین حاصل ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا۔ کاروبار کے لیے سب دوستوں کو تاکید ہے کہ وہ معاش کے لیے محنت کریں، اور مراقبہ کا طریقہ آپ کو پتہ ہے، نماز کی ہم پابندی کریں، اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی، وہ احترام کریں، اور زکوٰۃ ہم میں سے جس کسی پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، جس کسی پر حج فرض ہے اور صحت اور تندرستی ہے اور وہ کر سکتا ہے تو وہ حج کرے۔ باقی جو ہے باہو کے کہنے کے مطابق مرشد دا دیدار و باہو سانو لکھ کروڑا حجا ہو، وہ آنکھ چاہیے، وہ محبت اور عقیدہ جو حضرت باہو جس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ نظر ہی نہیں ہے، وہ محبت ہی نہیں ہے، وہ آنکھ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ جس طرح رومی فرماتے ہیں کہ گر نہ آیت پروز شب پر چشم آفتاب راج گنا، اگر چمگادڑ کو دن کی روشنی میں سورج نظر نہ آئے تو سیدی کہتے ہیں کہ بھائی سورج کا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ چمگادڑ کی آنکھیں ہی نہیں کھلتی تو وہ کیا سورج اس کو نظر آئے گا۔ تو اب مراقبہ کیا جاتا ہے، سب دوست تھوڑی دیر کے لیے ختم شریف پڑھیں اور پھر مراقبہ کریں۔